وشال اظہر کیانی صاحب, what do you make of the first thing جو کہ میں نے ڈسکس کی کہ قومی مذاکراتی کمیٹی, ایک امپریشن یہ ملتا ہے کہ نہ 3 میں نہ 13 میں, کیونکہ ظاہر ہے کہ حکومت نہیں ہے, تحریک انصاف بادی نظر میں نہیں ہے, پھر وہ تحریک تحفظ آئین ان کی اس طرح سے وہاں پر موجودگی نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ they can make an impact؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ستی صاحب بہت شکریہ اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے ستی صاحب, بات یہ کہ یہ جو فورم ہے یا جو بھی آج یہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بیٹھی ہے, ٹھیک ہے جی, ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ بات چیت, سیاست میں بات چیت کے دروازے ہر وقت کھلے ہوتے ہیں, قومی ایشوز پہ بالخصوص بات چیت ہونی چاہیے, اور ہم تو ہمیشہ بات چیت کے لیے قومی اسمبلی کے فلور پہ دیگر جگہوں پہ موجود رہے ہیں, مگر بات میں ایک سنجیدگی ہونی چاہیے اور بات میں پھر ایک پختگی ہونی چاہیے. اور دیکھیے آپ نے جو بات کی یہ اہم ہے. مجھے تو ابھی بھی جب بھی کوئی مذاکرات, آپ یہ چھوڑ دیں جب بھی پی ٹی آئی کے بھی کوئی اشخاص آ کے بات کرتے ہیں نا مذاکرات کی, تو میرے سامنے تو ابھی تک وہ میں نے ابھی پھر سے کھولا ہے, عمران خان کے آخری اسپیچ تو زہر اگل رہے ہیں وہاں پر, تو ایک رویہ ہی کچھ اور ہے. تو جس شخص کو یہ سب لیڈر مانتے ہیں, جس شخص کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس کی بات پہ چلنا ہے اور یہ ہمارا چیئرمین ہے, اس شخص کا اپنا رویہ بالکل 180 ڈگری اپوزٹ ہے اس بات سے. تو میرا خیال ہے آپ اگر کبھی آئندہ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اور واقعی میں ہمیں لگا کہ قومی ایشوز کے اوپر ایک سنجیدگی سے بات کرنے کو تیار ہیں, اور ہمیشہ کی طرح تانے دینے کے بجائے اور میز پہ بیٹھ کے پھر سے ایک ہی دن میں اٹھنے کے بجائے اور بار بار دعوتوں کے باوجود نہ آنے کے بہانے دینے کے بجائے اگر سنجیدگی نظر آئے گی تو آگے دیکھیں گے. لیکن پوائنٹ اس کہ فواد چودھری صاحب, عمران اسماعیل صاحب, شیر افضل مروت صاحب, باقی کئی لوگ وہاں پر موجود تھے, اور ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے لیے نرم گوشہ تو رکھتے ہیں, لیکن شیر افضل مروت صاحب ہیں جو جائز بات ہوتی ہے اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں. تو کم از کم ایک قدم تو لیا جا رہا ہے, اگر ایک اسٹیپ لے رہے ہیں. میں نے آپ سے اس لیے کہا یہ ایفرٹ ساری, آج تو اعلامیہ بھی نکال دیا ہے. دیکھیے نا, میری گزارش یہ ہے کہ پھر اگر آپ نے کہیں پہ کوئی سنجیدگی دکھانی ہے تو آپ اپنی جماعت کو, پی ٹی آئی کے ساتھ یہ تعلق ہے نا جی سب کا, اور رہا بھی ہے بھی کچھ کا, تو یہ پھر ادھر وہ ایفرٹ کر کے بتائیں نا کہ ادھر کیا اثر بنتا ہے. دیکھیے بات تو تب پھر آگے بنے گی, کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ایون جو لوگ آج پی ٹی آئی کے بھی عہدیدار ہیں کبھی کبھی وہ بات تو کرتے ہیں نرم, مگر اگر بعد میں علیمہ خان صاحبہ نے بات وہی کرنی ہے جو ملاقات کے بعد آ کے باہر کرتی ہیں, اور عمران خان نے وہی ٹویٹ کرنا ہے, تو پھر اس طرح تو بات چلے گی نہیں نا جی. مطلب کہ وہ بات ہے ہی نہیں نا. اس طرح ہے جیسے آپ یہاں پہ بیٹھ کے, آپ تو ایک انڈیپینڈنٹ صحافی ہیں اور آپ اپنی ایک صحافتی بات کرتے ہیں, مگر آپ اگر آپ اپنے اے آر وائی کی آرگنائزیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں کسی فورم پہ, اور آپ کے مالک کچھ اور بات کر رہے ہوں, آپ کے اندر کچھ اور بات کر رہے ہوں, اور آپ ایک بات کر رہے ہوں, تو اس بات میں وزن کوئی نہیں رہتا. تو میرے خیال سے بات یہاں پر کھڑی ہے. ان ماضی میں بڑی کوششیں ہوئی ہیں ہماری طرف سے, ایاز صادق صاحب کی قیادت میں بھی مذاکرات کا عمل شروع ہوا, بے تحاشا مثالیں آپ کے شو پہ, جعفر ایکسپریس کے بعد دہشت گردی کے اوپر, فلسطین پہ فلسطین کے اوپر اے پی سی بلائی گئی تھی, اس پہ نہیں آئے تھے. 2023 میں آپ کو یاد ہے الیکشنز کی ڈیٹ کے تعین کے لیے ایک دفعہ بیٹھے تھے, اس میں بھی عمران خان نے ان کو پوچھ لیا تھا. تو آگے میرے خیال سے ابھی آگے مراحل باقی ہیں, اگر وہ مراحل طے ہوتے ہیں تو آگے پھر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک آگے سنجیدہ ماحول کے اندر قومی ایشوز پہ بات چیت. شیر افضل مروت صاحب, جنہوں نے جن سے مذاکرات کرنے ہیں حکومت, یعنی کہ وہ اس میں شریک نہیں تھے, جن کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں یعنی کہ تحریک انصاف, ان کی بھی شمولیت نہیں تھی, جو اس وقت فیسیلیٹیٹر بنے ہوئے ہیں تحریک تحفظ آئین, وہ بھی غالباً موجود نہیں تھے. تو پھر یہ جو نشستن گفتن برخاستن ہوا ہے, اس آپ کے لحاظ سے اس کا کیا نتیجہ نکلا یا کیا حاصل ہوا آج؟ میں نے کیانی صاحب کو سنا اور انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا, وزنی ہونی چاہیے, بات وزنی ہونی چاہیے. تو کوئی بھی بات آدمی کرے نا وزنی تو ہونی چاہیے, منطقی ہونی چاہیے نا. آپ اس ایونٹ کو یا مکالمے کو اگر آپ ڈسکریڈٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی دلیل تو ہونی چاہیے. بلا شبہ. اب یہ ایک کاوش تھی خان کے ان ساتھیوں کی طرف سے جن سے زبردستی پارٹی چھڑوائی گئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے, آج بھی پی ٹی آئی میں خان کے ساتھ ہوتی, حالات اور واقعات جو ہیں ان کو ادھر لے گئے, اور پھر پارٹی کا تو یہی کلچر. لیکن خان تو یہ چیز نہیں سمجھ رہے, وہ تو نہیں, پارٹی میں تو کلچر یہی ہے کہ جو گیا نا وہ غدار ہے, وہ غدار ہیں اور پیچھے سے لات بھی مارو.
ٹھیک ہے یعنی وہ گلوچ بریگیڈ بھی چھوڑ دو. ٹھیک ہے. دیکھیں ان کی یہ کاوش کی ضرورت کیوں پڑی؟ ضرورت اس لیے پڑی، خان نے مینڈیٹ دیا ہے، عظما خان کی ملاقات ہوئی تھی، تحریری طور پہ ان کے ڈائریکشن آئے نومبر، میرے خیال میں 6 نومبر تھا کہ جی آپ مذاکرات کے لیے اختیار ہم محمود خان اچکزئی صاحب کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. 6 نومبر سے لے کر کل محمود خان اچکزئی صاحب کی ایک ٹویٹ آئی، آپ کی نظر سے شاید گزری ہوگی. انہوں نے کہا کہ جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے وہ پہلے مینڈیٹ پہ ہمارے ساتھ بات کریں گے، پھر میں مذاکرات آگے بڑھاؤں گا. یہ کل کے ان کا سٹانس ہے. اب یہ بات یہ ان کا سٹانس ذاتی ہے یا یہ مطلب ہے، اب یہی تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ سارا اختیار ان کے پاس ہے، اب جو مرضی کرے، جو مرضی کرے. تو لہٰذا اب دیکھیں خان نے کب یہ کہا ہے گزشتہ 2 سالوں میں کہ مذاکرات کے لیے جو ہے آپ نے پہلے مذاکرات کے آغاز سے پہلے یہ بات کرنی ہے. دیکھیں میں کہنے کا مطلب یہ کہ چکزئی صاحب تو وہ کہتے ہیں نا 10 قدم آگے چلے گئے. اوکے. اب جہاں تک یہ فواد چودھری صاحب یا گورنر عمران اسماعیل صاحب یا ان کے دوستوں کی جو کاوش تھی نا، انہوں نے ایک جو لوگ آئے، میڈیا کے لوگ آئے، پولیٹیشین آئے، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان صاحب آئے، بیرسٹر سیف آئے اور بہت سارے لوگ آئے، انہوں نے یہ حالات رکھے اور ان کو کہا کہ جی آپ کی انٹیلیجنس یہ تھی، اس میں جرنیل تھے، اس میں فارمر ریٹائرڈ جنرل تھے، اس میں میڈیا کے جو ہیں بڑے انٹیلیجنٹ اور اینکر پرسن تھے، آپ خود مدعو تھے. تو لہذا وہاں یہ اب آپ یہ بتائیں کہ اگر پی ٹی آئی اور نون جس طرح کے مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، تو کوئی بھی پاکستانی جو ہیں اس کی کوئی ڈیوٹی نہیں بنتی ہے بحیثیت پاکستانی ہونے کے کہ وہ جائیں اور ان کو کہیں کہ مکالمہ کیوں نہیں کرتے ہو. میری ایک بات سنیں، ایک اسٹریٹ ٹرم میں بات کروں، فرض کریں نون لیگ اور پی ٹی آئی گتھم گتھائیں ایک سامنے، آپ جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہماری بات سنو اور آپ مذاکرات کرو، آپ بات کرو، کیا لڑ رہے ہو؟ وہ آگے سے کہتے ہیں جا بھائی اپنا کام کرو. اپیرنٹلی اس وقت یہی ہو رہا ہے نا، دے آر ناٹ لسننگ ٹو یو. نہیں، میں آپ کو عرض کروں نا، دیکھیں یہ جو آج کا یہ سیشن تھا، جو باتیں ہوئی، جو اعلامیہ آیا، یہ اس کو کب کہا ہے کہ یہ عمران خان ریائی تحریک کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. بیسیکلی تو یہ ڈائیلاگ ہے، اس کا آغاز ہے اس مکالمے کا، تاکہ جس چیز کی پاکستانیوں کو ضرورت ہے، نمبر 1 آپ کے بنیادی حقوق کا تحفظ. ہم نے ہر چیز کو جو ہے گھسایا ہوا ہے قومی سلامتی میں. ٹھیک ہے. اور قومی سلامتی کی ہماری محدود ڈیفینیشن ہے ہتھیار، دشمن اور بارڈر. ہم اس کو قومی سلامتی سمجھتے ہیں. قومی سلامتی جو ہے پاکستانیوں کے حقوق کا تحفظ ہے، قومی سلامتی انصاف تک رسائی ہے. جو حکومت کی ذمہ داری ہے یا عدالتوں کی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہی قومی سلامتی ہے. اسی کو انشور کریں گے. آئین کی پاسداری ہے. تو لہذا اگر آئین کی پاسداری ہوتی تو یہ جو فواد چودھری صاحب یا عمران اسماعیل صاحب یا جو دیگر ان کے ساتھی ہے، یہ آج ادھر بیٹھے ہوتے یا پی ٹی آئی یہ رن کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے. اب میں دوسری آخری چھوٹی سی گزارش کروں، وہ یہ ہے کہ یہ ایک کاوش ہے، انہوں نے اس کا تسلسل رکھا ہے ملتان میں، اور میرا ارادہ ہے کہ ملتان میں بھی جاؤں گا. ٹھیک ہے. اٹینڈ کروں گا. میں 27 کرتا ہوں، اور ہو سکتا ہے آنے والے اجلاسوں میں این پی یا آج ایم کیو ایم بھی آئی تھی، جماعت اسلامی بھی آئی تھی، اور پارٹیاں جو ہیں وہ آئیں. ایک کم از کم ان لوگوں کا بھی یہ سٹیٹس تو ضرور ہے نا. نون یہ تو مانتی ہوگی کہ یہ ہمارے حریف تو نہیں ہے نا، ہمارے دشمن تو نہیں ہے نا، وہ زبان نون کے لیے تو نہیں استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. درمیانی راستہ کوئی تلاش کرنا چاہتے